أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ طلاق کی 15ویں آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری اولاد، تمہارے اموال تمہارے لیے سراسر ایک آزمائش یا ایک امتحان کی چیز ہے، اور جو کوئی اس آزمائش میں، اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تو واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. ذرا تفصیل اس کے معنی پر غور کیجیے. ہم لوگ مال کے حصول کے لیے، دولت مند بننے کے لیے، اولاد کی تربیت، اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کئی مرتبہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں. حلال حرام وغیرہ کی تمیز نہیں کرتے، بلکہ جہاں تک ہو سکے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. اگرچہ ہم کسب حلال سے صحیح طریقے سے مال جمع کریں، اولاد کی تربیت کریں، تو پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے بہت بڑا، بہت عظیم ہے. اب آئیے آج کے تعلق سے
آج 30 جولائی ہے اور یہ کانفرنس ہال میں مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں منعقد ہو رہی ہے یہ نشست، اور اس کا عنوان ہے امام نوری تاریخ ساز شخصیت، اور اس کو مخاطب کرنے والے ہیں الحمدللہ آج کے مصروف ترین ہمارے پروفیسر راشد نسیم ندوی صاحب، جو بہت ہی قابل ایفل یونیورسٹی کے عربی کے پروفیسر ہیں، پریسیڈنشل ایوارڈ یافتہ ہیں، مایہ شخصیت ہیں۔ ہر اتوار کو صبح میں آپ کا پروگرام چیریان پیلس میں جو ہے نا ہوتا ہے، اور وہاں پر شہر کے مختلف حصوں سے لوگ جوق در جوق چلے آتے ہیں، اور بڑے پسندیدہ انداز سے آپ تفسیر قرآن کرتے ہیں، ایک رکوع ہی لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر ماشاءاللہ سے اتنی وسیع نظر ڈالتے ہیں کہ ہم لوگ اش کر کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ہمارے محافل میں ہمیشہ آنے کی ان کو جو ہے فرصت ملی، اور ہم سب کو توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میں اب دعوت دیتا ہوں جناب راشد نسیم ندوی صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے عنوان سے ہمیں مخاطب فرمائیں۔ وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ کے سامنے آج کی گفتگو کا عنوان بتایا گیا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ساز شخصیت پر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ زمانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے رہے جو راسخ العقیدہ تھے، ایمان مضبوط بنیادوں پر تھا، عمل ان کا صالح تھا، اور وہ سچائی کے پیکر تھے، سچائی کی دعوت دیتے تھے، اور اپنے موقف پر ڈٹے رہتے تھے۔ چنانچہ یہی خصوصیات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے بہت نامور بزرگ گزرے۔ 631 ہجری آپ کی تاریخ پیدائش ہے، 631 ہجری کے اعتبار سے۔ نوا ایک گاؤں ہے سیریا میں، جس کو پچھلے زمانے میں ملک شام کہا جاتا تھا۔ انگریزوں کے اور فرانسیوں کے غلبے سے پہلے، ان کے استعمار سے پہلے، جو سامراجی طاقتوں نے ملک شام پر حکومت کی، ان سے پہلے یہ ایک لمبی چوڑی بابرکت قسم کی مملکت تھی، حکومت تھی۔ لیکن ان سامراجیوں نے، استعماری طاقتوں نے جیسے ہندوستان کو بانٹا، ٹکڑے ٹکڑے کر کر گئے یہاں سے، ویسے ہی ملک شام کو ان لوگوں نے بانٹ دیا۔ اس میں اب سیریا ہے، اس میں اب جارڈن ہے، اس میں فلسطین ہے جس کو اسرائیل کے ہتھے انہوں نے چڑھا دیا، اور اسی میں بیروت ہے۔ یہ سب ملک شام کہلاتے تھے۔ شام میں ایک گاؤں تھا نوا، اب بھی ہے وہ نوا نامی گاؤں۔ نوا یہ قرآنی لفظ ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، ارشاد فرما، جو سیڈ بیج کے معنوں میں آتا ہے، بیجیں جو ہوتی ہیں، لیکن ایک گاؤں کا نام ہے نوا۔ وہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ
ایک دیہات کے خاندان لیکن دیندار خاندان میں پیدا ہوئے. وہاں آپ نے آنکھیں کھولی. والد کسان تھے لیکن بہت دیندار. والدہ گھریلو خاتون تھی لیکن بہت دیندار، اہل اللہ سے تعلق. لہذا اپنے فرزند کو انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک سے جوڑا. تجوید اور ناظرے کے بعد 10 سال کی عمر ہوتے ہوتے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن ہو گئے. حفظ قرآن کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر علوم کی اکتساب کی کوشش شروع کی اپنے علاقے میں. لہذا عربی گرامر پڑھی جس کو ہم لوگ نحو و صرف کہتے ہیں، عربی بلاغت پڑھی، پھر زبان پر ملکہ ہوا تو فقہ کی کتابیں پڑھی. اس زمانے میں جو رائج حساب، منطق، فلسفے کی چیزیں تھیں وہ سب چیزیں انہوں نے اپنے علاقے میں جب مکمل کر لی اور عمر آپ کی 18 سال کی ہو گئی تو آپ نے اپنے والد صاحب سے گزارش کی کہ مجھے دمشق جانے دیجیے، جو اب سیریا کا کیپٹل ہے لیکن تاریخ میں ہمیشہ بڑا علمی شہر رہا ہے، علماء کا شہر رہا ہے، علماء کا مرکز رہا ہے، علمی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی عطا کی تھی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت دل جلتا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس خطے کو جو برباد کیا ہے، جس خطے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الارض المقدسہ، جس خطے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، اس کو ظالموں نے، خدا جلدی ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان پیارے پیارے علاقوں کو تباہ و برباد کر کر صحرا بنا دیا ہے. ایسی بمباری، ایسی لوٹ مار، اور جتنے سنی محلے تھے ان کو تباہ برباد، بلڈنگیں ویران، سارا ملک تباہ. ورنہ بڑا زرخیز، شاداب، خوبصورت لوگ، بہت نرم دل لوگ، متواضع، بااخلاق، سب ختم کر دیا. پوری ہجرتیں ہو گئی، چھوڑ کے لوگ بھاگ گئے، ویرانیاں ہیں، باغ تباہ ہو گئے. بڑے باغات تھے. کتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم ان بستیوں میں رہے ہیں، کتنے اہل اللہ رہے ہیں. جبل قاسیون، اس پہاڑ کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید سینکڑوں انبیاء وہاں سے گزرے. اس پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے سینکڑوں انبیاء اس پہاڑ پر سے گزرے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. ایسی مقدس جگہ ہے وہاں پر ہے لیکن برباد کر چھوڑا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نوا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے اور 18 سال کی عمر تک آپ نے وہاں تعلیم حاصل کر لی. اس کے بعد اپنے والد سے درخواست کی کہ اب میں دمشق چلتا ہوں. ڈمیسکس آپ جانتے ہیں بہت مشہور شہر ہے، اب بھی جو سیریا ہے اس کا کیپٹل ہے. لہذا والد نے کہا میں خود تم کو چھوڑ کر آؤں گا، اور 300-400 کلومیٹر کا سفر اپنے فرزند کے ساتھ طے کیا اور بیٹے کو دمشق میں چھوڑا. دمشق کے جو بڑے اکابر علماء تھے اس زمانے میں، ان سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اکتساب فیض کیا، پڑھنا شروع کیا، تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر حج کر لیا. حج کرنے کے بعد پھر کچھ دنوں دمشق میں رہنے کے بعد بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں بیت المقدس میں عبادت کی، کچھ وقت گزارا، اس کی زیارت کی، اور پھر واپس دمشق آئے. اور وہاں آپ نے بڑی بڑی سرگرمیوں، بڑی بڑی جامعات، بڑی بڑی مسجدیں، اس میں اپنی سرگرمی نہیں شروع کی بلکہ ایک رواحیہ چھوٹا سا مدرسہ تھا، ایک حجرہ تھا، ایک چھوٹی سی خانقاہ تھی اور بہت چھوٹا سا کمرہ. بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بمشکل 10 بائی 10 کا کمرہ، اس کو اپنی قیامگاہ بنا کر وہاں سے آپ نے اپنی خدمت شروع کی. تو آپ کی صلاحیت کی وجہ سے اور علوم پر کنٹرول کی وجہ سے طلبہ کا ہجوم لگ گیا، بڑا درس آپ کا مقبول ہو گیا، دور دور سے طلبہ پڑھنے کے لیے آئے.
اب آپ اندازہ لگائیے انہی طلباء میں وہ بزرگ بھی ہیں جن کی کتاب شامی حنفی فتوے کی بنیاد ہے، شامی ہی کی بنیاد پر، چاہے مسلک دیوبند کے لوگ ہوں چاہے مسلک بریلی کے لوگ ہوں، شامی جو کتاب ہے اصلاً اس کا نام ہے رد المحتار فی شرح الدر المختار، لیکن شامی کے نام سے کتاب بہت مشہور ہے، اسی بنیاد پہ فتوے دیے جاتے ہیں۔ تو ابن عابدین بھی ان کے شاگرد ہیں، ایسے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد رہے۔ اور پھر اس کے بعد سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم تدریس شروع کی، پڑھانا شروع کیا، مقبولیت بڑھ گئی، اہل اللہ میں آپ کو ایک امتیازی مقام حاصل ہوا۔ اس کی وجہ آپ کا زہد، آپ کا تقوی، کوئی ہدیہ نہیں قبول کرتے، اور انتظامی کمیٹی آپ کو جو وظیفہ دیتی یا جو تنخواہ دیتی اس کو جمع کرتے، جب وہ رقم کسی قابل ہو جاتی تو اس رقم سے نادر کتابیں خرید کے مدرسے کے لیے وقف کرتے، اپنے پہ ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ آپ سوچیں گے پھر کھانے پینے کا مسئلہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کھانے پینے کا مسئلہ یہ تھا کہ والد صاحب جو زراعت کرتے تھے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں بھیجا کرتے تھے، اور والدہ کچھ چیزیں پکا کر سکھا کر، پچھلے زمانے میں جو خاص طور پر سوکھی ہوئی کھانے کی چیزیں روٹیاں وغیرہ ہوا کرتی تھی وہ تیار کر کے بھیجتی، اسی پہ اکتفا کرتے۔ سارے علماء بالاتفاق اور ساری کتابیں پورے اس بات پر متفق ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد، دنیا سے کنارہ کش اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی مقبولیت حاصل کر گئے عوام میں بڑی مقبولیت ہو گئی، لوگ دعاؤں کے لیے آتے، لوگ نصیحتوں کے لیے آتے، اور ابھی آپ کی عمر 30 سال ہے، اس 30 سال کی عمر میں یہ مقبولیت، اور پھر تدریس کے ساتھ ساتھ پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ لہذا آپ کی اہم ترین کتاب تو صحیح مسلم کی شرح ہے، جو بہت معرکۃ الآراء ہے، مسلم شریف کی شرح ہے، اور پھر روضۃ الصالحین ہے جو اہل اللہ اور اہل تصوف کے لیے مرجع ہے، آپ کی کتاب المنہاج ہے جو فقہا کے لیے مرجع ہے، آپ کی کتاب طبقات الفقہا ہے جو مورخین کے لیے ایک سورس ہے۔ ہر سبجیکٹ پہ آپ کتابیں لکھتے رہے، یہاں تک کہ ابھی آپ کی عمر 33-34 سال کی ہے، اور آپ کی غیر معمولی مقبولیت ہے۔ دمشق میں سکہ رائج الوقت ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہوئی کہ ظاہر بیبرس جو بہت بڑے فاتح تھے اور ان کے بڑے کارنامے ہیں، ان کارناموں سے کوئی انکار نہیں، انہوں نے عالم اسلام کی بڑی خدمت انجام دی۔ الظاہر بیبرس بہت اسلامی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو متحد کیا، بڑی خدمت انجام دی، لیکن لازمی بات ہے انسان ہے تو کچھ نہ کچھ نگیٹو پوائنٹ بھی تو ہوتے ہیں۔ وہ دمشق آئے مصر سے، یہی جہاد کرتے ہوئے، جنگیں کرتے ہوئے، فتوحات کرتے ہوئے، اور انہوں نے دمشق آنے کے بعد سے کہا کہ یہ تو بہت خوشحال خطہ ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، سب کے باغات ہیں، فارم ہاؤس ہے، لہذا اتنی سب کو ٹیکس دینی پڑے گی۔ اسلام میں ٹیکس کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں، جو کچھ بھی ہے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، حکومت کو حق نہیں ہے کہ وہ ٹیکس لے، اسلامی دستور میں ٹیکس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے بہت بڑے ٹیکس لگائے، اتنے لگائے کہ لوگ بوجھل ہونے لگے، کھیتوں پہ ٹیکس لگا دیا۔ اسلام کا نظام کیا ہے؟ اسلام کا نظام عشر کا ہے۔ عشر کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر میں نے کھیتی کی اور پانی آسمان کا ہے یا نہر کا ہے، قدرتی پانی ہے، اللہ تعالیٰ جو پانی دیتا ہے وہ پانی ہے، تو میری کھیتی جو حاصل ہوئی، جو غلہ آیا، جو فصل کٹی، اس فصل میں سے 10% آپ کو خیرات کرنا ہوگا، یہ عشر ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَآتُوا حَقَّ حِصَادِهِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ارشاد فرمایا جس دن تمہاری فصل کٹ جائے تو حق ادا کر دو۔ ہاں اگر پانی
میرا اپنا پرسنل ہے، بورنگ سے کنویں سے لے کر میں پانی ڈال رہا ہوں یا کہیں سے میں کینال لے کر آ کر پانی دے رہا ہوں کھیت کو، تو پھر 5% ہے۔ یہ عشر ہے جو طے شدہ ہے۔ زکوٰۃ آپ جانتے ہیں خاص مقدار میں مال رہا تو 2.5% اس کو دینا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا تمہارے امیروں سے لے کے تمہارے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی حکومت کا حق نہیں ہے کہ اصول کر کے وہ اپنے کاموں میں خرچ کرے۔ اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دراصل اسلام کی شریعت میں نہیں ہیں، اب انتظامیہ ہے۔ اب اگر اتنا ہے کہ لوگ ایفورٹ کر سکیں تو ٹھیک ہے، ظالمانہ ٹیکسز ہو تو غلط بات ہے، ظلم ہے وہ۔ لہذا ظاہر نے جو زمانے کے سب سے بڑے شہنشاہ ہیں، فاتح ہیں، اور فاتح ہیں تو ذرا سا ظالم بھی ہے، یعنی دوسروں کی بات نہیں سنتے، سختی کرتے ہیں، مزاج میں ہیں ان کے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ پورے یہ دمشق والوں کو، ملک شام کے لوگوں کو ٹیکس دینا پڑے گا بھاری مقدار، کسان وغیرہ پریشان ہو گئے، اتنا دینا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اور بادشاہ نے کیا کیا، حکمران نے مفتیوں کو جمع کر کے فتویٰ بھی نکلوا لیا کہ ہاں ڈیفنس کے لیے حالات ایسے ہیں تو دفاع کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ دیں۔ اور اس زمانے کے مشہور مفتی حضرات نے سائن کر دی، کچھ خوش رہے ہوں گے، کچھ ناراض رہے ہوں گے، بہت تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فتویٰ گیا تو کہا میں دستخط نہیں کروں گا۔ کہا یہ ظالمانہ نظام ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اب ظاہر شاہ کو بہت برا لگا، انہوں نے طلب کیا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، اور لوگوں نے لکھا ہے کہ ظاہر بیبرس کا مزاج ایسا تھا کہ بات سے زیادہ تلوار پہ کانفیڈنس کرتا تھا، بات سے زیادہ تلوار پہ اعتماد کرتا تھا۔ لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ زندہ بچ کر آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے، لیکن پورے اطمینان کے ساتھ گئے، کیونکہ یاد رکھیے جو زہد رہتا ہے نا، دنیا سے کنارہ کشی، اور دنیا کو جب انسان یہ جو اہل اللہ اہمیت نہیں دیتے، اس کے بعد ان کے اندر جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ اور یہ نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے، یہ اہل اللہ کا شعار ہے، ان کا طریقہ کار ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت سعید حلبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسجد اموی، جامع اموی بہت بڑی خوبصورت مسجد ہے دمشق میں، اس پہ تفسیر پڑھا رہے تھے کہ اچانک شور ہوا کہ بادشاہ آ رہے ہیں، بادشاہ آ رہے ہیں، اور وہ بادشاہ صاحب تشریف لے آئے مسجد میں۔ اس کے بعد سے جو سعید حلبی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے تو ذرا سا ضعیفی کی وجہ سے وہ نیم دراز تھے، ٹیک لگا کر پیر سامنے کی طرف پھیلا کر پڑھا رہے تھے، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں گے، شہنشاہ اپنے وقت کا آ رہا ہے۔ ابراہیم بادشاہ وہ شہنشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ کے بیٹے تھے، محمد علی بادشاہ کے بیٹے تھے، ابراہیم شاہ خود بھی بادشاہ تھے۔ امید تھی کہ سعید حلبی وہ پیر سمٹ لیں گے، قریب کر لیں گے۔ بادشاہ صاحب آگے مسجد میں قریب تک دیکھتے رہے کہ یہ حضرت تو پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو کھل گیا، برا لگا، لیکن تھے ہوشیار، سمجھدار تھے، انہوں نے کچھ آرڈیننس نہیں ایشو کیا، بلکہ محل جانے کے بعد انہوں نے 1000 سونے کی اشرفیوں کی تھیلی تیار کی، 1000 سونے کی گولڈن اشرفیاں، اور اپنے وزیر کو دے کر بھیجا کہ مجلس میں، گھر میں تنہائی میں نہیں، مجلس میں جب پبلک ہو تو حضرت سعید حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ پیش کرو۔ اور یہ کہتے ہوئے تو بادشاہ سلامت نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے۔ بادشاہ کے ذہن میں 2 باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ جب یہ پیسے قبول کریں گے تو لوگوں کے نگاہوں میں اہمیت ذرا گھٹ جائے گی کہ حضرت بھی پیسوں کے لالچی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پیسے قبول کر لیں گے تو پھر نمک حلالی کرنی پڑے گی، میں جو بولوں گا سننا پڑے گا ان کو آگے چل کے، لہذا بڑی حکمت عملی سے اس نے یہ معاملہ کیا۔ وزیر صاحب آئے اور مجمع میں جبکہ طلباء کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، عجیب ہے جامع اموی، آپ حیرت کریں گے، میں بھی جب حاضر ہوا اس مسجد میں تو شیخ رمضان
البویتی شہید کر دیے گئے وہ ابھی ان حالات میں، ان کا فقہ کا درس ہو رہا تھا، اور فقہ کے خاص بہت کلاسیفائڈ قسم کے مسئلے کے درس میں 600 سے 700 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے کاپیاں لے کر. بڑی بابرکت ہے مسجدیں وہاں کی ہے. یہ ہمارے جیسے بدذوق لوگوں کا شہر نہیں ہے، وہاں بہت مجمع آتا ہے سننے کے لیے علماء کو. تو شیخ سعید حلبی رحمۃ اللہ علیہ مجمع ہے، طلبہ ہے 600-700، اور وہ تھیلی اٹھا کر کہتے ہیں بادشاہ سلامت نے آپ کے لیے بھیجا ہے، نذرانہ آپ قبول کیجئے. تو مسکرائے. وہ مسکرانے کے بعد انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا جو عربک لٹریچر میں اس کی ایک اہمیت ہو گئی. انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کو یہ تحفہ واپس کر کے یہ کہہ دینا، ان الذی یمد رجلیہ لا یمد یدیہ، جو پیر پھیلاتا ہے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ان سے جا کے کہہ دو جو پیر پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، جا کے ان سے کہہ دو. اور پھر وہ واپس گیا، ہدیہ انہوں نے قبول نہیں کیا. ہم نے بھی دیکھا اپنی زندگی میں یہ اس قسم کی کیفیت ہم نے خود دیکھی کہ جب واجپئی صاحب وزیر اعظم تھے، کرسی پہ تھے وہ، اور کلیان سنگھ سی ایم تھے یو پی کے چیف منسٹر، یہ دونوں جب مولانا علی میاں صاحب کے پاس آئے تو مولانا لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ، اور کرسیاں ایسے رکھی تھی اور مولانا کا پیر ادھر ہی تھا دونوں. تو مولانا نے کہا میرے پیر میں تکلیف ہے، اگر آپ چاہیں تو میں سیمنٹ لوں. تو واجپئی صاحب نے کہا نہیں نہیں آپ لیٹے رہیے جیسے لیٹے. اور اس کی گواہی آپ کو مل جائے گی، وہ تصویریں باضابطہ چھپی اخبارات میں، واجپئی صاحب پیروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ وہ پی ایم ہیں. پھر وہاں نے کہا کہ چائے پی لیجئے، تو سیکورٹی نے کہا نہیں چائے نہیں پیتے ہیں سر، چائے نہیں پئیں گے. تو پی ایم نے کہا، واجپئی نے کہا کہ نہیں نہیں ہم مولانا کی چائے میں پیوں گا، چائے منگائیے گا، میں چائے پیوں گا. اور پورے سیکورٹی کے جو ان کا وہ ہوتا ہے انداز ہوتا ہے، وہ سب توڑ کر، لازمی بات ہے سادگی کے ساتھ چائے بنی، سادگی کے ساتھ کپ میں پیش کر دی گئی. اور آپ تصویر میں دیکھیں گے ہاتھ میں پیالی ہے سے لے کے وہ پیروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. زہد جو ہوتا ہے نا بہت کام کرتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان دلوں میں روب ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے، جلال ڈال دیتا ہے. یہ اہل اللہ کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے. بڑے بڑے حکمرانوں سے وہ مرعوب نہیں ہوتے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی زہد اعلیٰ درجے کا تھا، اور ایک پیسہ وہ قبول نہیں کرتے تھے، نہ تحفے قبول کرتے تھے، نہ کسی کے وہ مرہون منت تھے، نہ کسی کے احسان میں دبے تلے تھے. لہذا بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا حق یہی ہے کہ آپ ٹیکس کا ظالمانہ نظام مت رائج کیجئے. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، مخلصانہ بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیفنس کے لیے آپ کو ضرورت ہے تو آپ چندہ لے لیجئے. عوام الناس سے یہ کہیے کہ بھئی تمہاری دفاع کے لیے ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے، شاہی خزانے میں خوشی سے جمع کرو. بادشاہ کو کھلا چندہ میں مگو. تو لازمی بات ہے، اب ان کا دماغ تو کچھ اور ہی ہوتا ہے نا، جب تک حکومت کے تختے پہ ہوتے ہیں سوچنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. لہذا انہوں نے یہ کہا کہ ان کا وظیفہ بند کر دو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کہا ان کا وظیفہ بند کر دو. تو سیکرٹری نے کہا حضرت وظیفہ ہی نہیں ہے حضور، تو کون سا وظیفہ بند کروں؟ کہا اچھا وظیفہ نہیں ہے ان کا؟ کہا نہیں کوئی وظیفہ نہیں. تو کہا اچھا منصب سے محروم کر دو. کہا حضرت کوئی منصب پہ ہے ہی نہیں اللہ کا بندہ، تو جھوپڑی میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے، کس منصب سے محروم کرو؟ کہا اچھا یہ بھی نہیں، جلاوطن کر دو. تیسری چیز، ظلم کو چین نہیں آتا ہے نا، لہذا کہا نکال دو دمشق سے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تو کیا نکالے گا، میں جا رہا ہوں. لہذا گئے اور اپنا جھولا اٹھایا اور دمشق سے چلے گئے نوا، جس گاؤں کے آپ تھے اسی گاؤں واپس چلے گئے. اور واپس جانے کے بعد سے آپ بیمار ہوئے. کل 35 سال کی آپ کی عمر تھی، اور 676 میں 676 میں آپ کی وفات ہو گئی. کل 35 سال کے تھے. لیکن آپ نے جو اپنے پیچھے علمی خزانہ چھوڑا کتابوں کی شکل میں، تو ان کتابوں کا عالم یہ ہے آج تک دنیا پڑھا رہی ہے، اس پہ لکھا جا رہا ہے، اس پہ ریسرچ ہو رہا ہے، اس کو سمجھا جا رہا ہے، اس کی شرح لکھی جا رہی ہے. انہی کتابوں میں ایک کتاب
اہم ترین تصانیف میں ایک تصنیف جس کا میں آپ کی خدمت میں تعارف کرانا چاہ رہا ہوں، اور جو آج میری گفتگو کا دراصل ٹارگیٹ ہے، مقصد ہے، وہ ہے ریاض الصالحین۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ ایک کتاب ہے۔ یہ آخری درجے کی پیاری کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے ہزاروں ایڈیشن نکلے ہوں گے، عرب ملکوں میں غیر معمولی مقبول، اور بیشتر تعلیمی اداروں میں وہ سلیبس میں رہی ہے، اب بھی ہے، ریاض الصالحین۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے اسلام کے اہم موضوعات پر بہت ہی ذوق کے ساتھ، بہت ہی حکمت کے ساتھ آیتوں کا انتخاب اور احادیث کا انتخاب کیا کہ اگر ریاض الصالحین کوئی پڑھ لے تو پورا اسلام سمجھ گیا۔ عمل کرنے کے لیے وہ ریاض الصالحین، اہل اللہ بننے کے لیے، اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے وہ ایک کتاب کافی ہے، ریاض الصالحین۔ اور ریاض کہتے ہیں باغ کے ایک حصے کو، ریاض الجنہ آپ نے سنا ہوگا، اور صالحین آپ جانتے، صالح نیک لوگوں کو کہتے ہیں، تو گویا نیک لوگوں کا یہ باغ ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص سے گفتگو شروع کی، اور جو محدثین کا بالخصوص اصحاب سنن کا طریقہ کار ہے، ابواب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب النکاح، کتاب البیوع، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جدید ترتیب قائم کی، بالکل نئی ترتیب قائم کی، اور آپ نے پہلے باب الاخلاص، باب الصبر، باب التوبہ، باب المراقبہ، یہ ایسے ابواب ہیں جو دل کی تعمیر کرتے ہیں، دل کو اللہ کی محبت کا خوگر بناتے ہیں، دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خوگر بناتے ہیں۔ اس انداز میں پوری کتاب وہ مرتب کرتے چلے گئے، اور پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب وہ کتاب لوگ پڑھتے ہیں، وہ آیتیں پڑھتے ہیں، وہ احادیث پڑھتے ہیں، تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو چلے جاتے ہیں، آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب تاثیر ہے، وہ روحانیت کی تاثیر جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی، وہ للہیت کی تاثیر ہے، وہ اخلاص کی تاثیر ہے۔ ہر کتاب کو یہ مقبولیت نہیں ملتی، ہر کتاب کو اس سے کہیں عمدہ علمی کارنامے ہیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی، کئی جلدوں میں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں اس امت کی، بڑی اس میدان میں قربانیاں ہیں، مجاہدے ہیں، ماشاءاللہ علمی کارنامے ہیں، قابل اعتراف ہے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان پہ تو سیمینارز ہوں، گفتگو ہو۔ لیکن بعض کتابیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مقبولیت عطا کی، اتنی مقبولیت عطا کی کہ اس مقبولیت میں دوسری کتابیں شامل نہیں ہو پاتی۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے۔ چنانچہ ریاض الصالحین کے سلسلے میں نے عرض کیا نا کہ بہت عربوں کے پاس مقبول کتاب ہے، اکثر و بیشتر گھروں میں اس کا نسخہ رہتا ہے، اکثر و بیشتر وہ پڑھتے ہیں، مساجد میں درس ہوتے ہیں اس کے۔ اب چونکہ ہم بر صغیر کے لوگ عربی سے واقف نہیں ہیں، تو ہمارے ہاں بھی یہ کتاب مقبول ہے، ہر مدرسے میں آپ یہ کتاب پائیں گے، اور سلیبس میں بھی پائیں گے، پڑھائی بھی جاتی ہے، لیکن عوام میں یہ کتاب رائج نہیں ہے۔ حالانکہ اس کتاب کو رائج کرنے کے لیے علماء نے کوشش کی، اور اس کے ترجمے اردو میں ہوئے، متعدد ترجمے ہوئے، اور ایک ترجمہ تو زاد سفر کے نام سے 2 جلدوں میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ نے کیا، بہن نے، بہت ہی سلیس، آسان، عام فہم ترجمہ ہے، آپ خواتین کو بھی دے دیں تو بہت آرام سے سمجھ لیں گی۔ زاد سفر، احمد اللہ تسنیم مرحومہ بہت ہی عالم خاتون تھی، بہت پڑھنے لکھنے کی عادی تھی، مضامین لکھتی تھی، نعتیں لکھتی تھی، تو انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ یہ کتاب ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، زاد سفر۔ کیوں؟ اس سے ایک تو یہ کہ اسلام کا ایک صحیح تعارف آ رہا ہے، ایک تو یہ کہ اسلام کا ایک صحیح سورس، ریفرنس بک جو ہے وہ ہمارے گھروں میں آئے گی، دوسرے یہ کہ خواتین اس سے انسپائر ہوں گی، متاثر ہوں گی۔
کہ خاتون بھی اتنا بڑا کام کر سکتی ہیں، ترجمہ کر سکتی ہیں. ترجمے کے بھی کئی ایڈیشن نکلے اور بھی کئی متعدد ترجمے ہیں. آپ کو جو ترجمہ اچھا لگے وہ آپ خرید سکتے ہیں. تو یہ زاد سفر ترجمہ ہے ریاض الصالحین کا. انگلش میں بھی اس کے کئی ترجمے ہیں. انگلش کے ترجمے جہاں انگلینڈ سے امریکہ سے چھپے وہیں دلی سے بھی چھپا ہے انگلش کا ترجمہ. تو جو بھی زبان ہمارے گھروں میں رائج ہے وہ زبان کا ترجمہ جو ریاض الصالحین کا ہے وہ خرید کے ہم کو اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے. نہ صرف رکھنا چاہیے بلکہ اگر روزانہ ایک چیپٹر اس کا ایک باب، زیادہ نہیں 10 سے 12 منٹ میں ختم ہو جائے گا، آپ تجربہ کریں. ایک باب اگر گھر میں پڑھا جائے، کوئی ایک پڑھے اور باقی سب بیٹھے مجلس رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں اتنی پیاری تربیت ہوگی ہمارے بچوں کی. ایسی حدیثیں ہیں، میں نے عرض کیا نا، ایسا لگتا ہے جیسے دل کے اوپر راست چبھ رہی ہیں، بالکل داخل ہو جاتی ہیں. اتنا پیارا یہ مجموعہ ہے اور اتنی پیاری یہ تصنیف ہے. لہذا اہل اللہ نے جو اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت انجام دی، آپ سوچئے کہ 35 سال میں تو ہم لوگوں کی نوکریاں شروع ہوتی ہے، شادیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے کسی 35 سالہ نوجوان سے اگر آپ پوچھیں گے تو کہے گا میں سیٹل ہو گیا، اب کیریئر بنا رہا ہوں. لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیریئر بنا کر چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اتنا بڑا تحفہ امت کو دیا کتابوں کا. اور ان میں یہ ایسی پیاری کتاب ہے ریاض الصالحین. کتنے عرب نے ان کی شرح لکھی، طویل 4 جلدوں میں. بہت عرب علماء اس کے فین ہیں. لہذا یہ کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے. آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ کا مجموعہ ہے، اور یہ اخلاص ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں تاثیر ہے، اس کا اسلوب پیارا ہے، جامعیت ہے، ساری چیزیں آ گئی. پھر معاملات آ گئے، عبادات آ گئے، اخلاقیات آ گئے، کوئی چیز نہیں بچی. اور ہر باب میں آپ دیکھیں گے ضرور آیت بھی بیان کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. آپ یقین جانیے اگر کوئی باذوق ہے، بالخصوص میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اس کو چیپٹر وائز پڑھ کر یاد کرے، وہ ایک اچھا مقرر بن جائے گا. اور عام پیشور خطبہ جو جمعہ کے دن ادھر ادھر کی بکواس کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ریاض الصالحین سے جو تیار ہوگا وہ زیادہ بامانہ خطبہ دے گا. پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک چیپٹر کو اچھی طرح ہفتہ بھر پڑھ لے، تیاری کر لے، اور وہ آیتیں جو آئی ہیں کتاب میں اور جو حدیثیں آئی ہیں وہ کوٹ کر کے اگر خطبہ دے، تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا جمعہ کے خطبوں میں، جس کو سن کے کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ دورانی ایرانی کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے. 10 سے 12 منٹ میں ایک بہترین خطبہ تیار ہوگا، اور ہمارے نوجوان مسجدوں میں قیادت اور خطابت کرنے کے قابل ہوں گے. یہ کتاب یہ تاریخ ساز ہے، یہ کتاب رجال ساز ہے. اس کتاب سے نسل تیار ہو سکتی ہے. اور لازمی بات ہے کلام اللہ سے آیتیں لی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، تو اس میں برکت کیوں نہیں ہوگی؟ سوچیے آپ. اور نیت بڑی اخلاص کے ساتھ تھی. وہ اہل اللہ میں سے ایک تھے. ان کے اخلاق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیان کیے جاتے ہیں، ان کے اوصاف جو بیان کیے جاتے ہیں، ان کی انسانی ہمدردی، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی طہارت، جس کے جو تذکرے ملتے ہیں، عبادتیں، قیام اللیل، کم گفتگو کرنا، زیادہ سے زیادہ کام کرتے رہنا. کسی کو ذرہ برابر کسی طالب علم کو یہ شکایت نہیں ہوئی کہ آج میرے ساتھ استاد نے بے التفاتی برتی. ایسی پاک صاف ستھری شخصیت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعارف ہمارے درمیان ہونا چاہیے، اور ان کے کارناموں سے امت کی ہر نسل واقف ہوتی چلی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اہم تصنیف ہے ریاض الصالحین، اس کے انگلش ٹرانسلیشنز آپ رکھیے، اردو ترجمے رکھیے، اور کوشش کیجیے کہ برادران وطن کے لیے تیلگو میں بھی ترجمہ ہو جائے. تیلگو میں ترجمہ ہو جائے تو بہت تیلگو دا حضرات کے لیے، بالخصوص ہمارے اپنے مسلم بھائیوں کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، اسلامی معلومات کا ایک ذخیرہ منتقل ہو سکے گا. لہذا عزم کیجئے، ہمت کیجئے کہ آپ اپریشیٹ کریں کہ کوئی مترجم
جو تیلگو پر اچھی قدرت رکھتا ہو اور عربی سے واقف ہو یا اردو سے کم واقف ہو تو وہ اس کتاب کا ترجمہ تیلگو میں بھی کر دے، اور ہندوستانی زبانوں میں ہو، علاقائی زبانوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس تمنا کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ہمارے سارے اکابر، سارے علماء، اہل اللہ، صلحاء، وہ حضرات جن کی وجہ سے آج اسلام زندہ جاوید ہے، جن کی قربانیاں، جن کا خون پسینہ لگا ہوا ہے، سب کی اللہ تعالیٰ کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم کو بھی اس سنہری لڑی میں پرو دے۔ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اس راستے پر چلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امام نووی ایمان کے تعلق سے بہت ہی خوبصورت باتیں سنی، اور آپ کا جو پیغام ہے کہ قرآن کے بعد ریاض الصالحین آپ لوگ بھی پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کا ترجمہ ہو جائے۔ جو بھی صاحب اقتدار یا صاحب استطاعت حضرات ہیں ان سے گزارش کی جائے گی کہ اس کتاب کی جو ہے تیلگو ایڈیشن یا دوسری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ سے آپ نے خوب دمشق کے بارے میں سنا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں آئندہ قدیم کے بارے میں تو آئندہ دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی وہ کسی مسجد میں دمشق پر ہوگی، تو تاریخی حیثیت سے آپ نے دمشق منارۃ البیضاء، سفید منارہ ہے۔ اچھا، منارۃ البیضاء جو مسجد کا مینار ہے، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آمد ہوگی۔ اس طریقے سے جو ہے نا دمشق ایک زرخیز مقام رہا ہے دینی اور علمی لحاظ سے۔ الحمدللہ ہم نے بہت ساری باتیں آپ سے حاصل کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مہینے میں ایک آدھ مرتبہ بھی ہمارے پاس جمعہ کے خطبے میں آپ اگر حاضری دیں تو یہ ہمارے لیے ہمت افزائی ہوگی، دلجوئی ہوگی، اور ہم لوگوں کے لیے ہمت افزائی کی بات ہوگی۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کیا بھی کریں گے۔ اچھا، آئندہ آنے کے بعد آئندہ اس ہفتے کے پروگرام کے بارے میں کہ شریعت انفارمیشن کی نشست ایک ہوگی پیر کے دن، جس کو حافظ کمال صاحب مخاطب فرمائیں گے، اور اس کا عنوان ہوگا ظلم کا اسلامی تصور۔ اس کے بعد چہارشنبے کو ہماری اس ہفتے کی آخری مجلس ہوگی، اس کا عنوان ہوگا اقبال کے مقبول ترین اشعار، جس کو جناب سید امتیاز الدین صاحب مخاطب فرمائیں گے چہارشنبے کے دن۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے دوست احباب اور خصوص کر نوجوانوں کے ساتھ تشریف لائیں، اور جو ہے ان محافل کو کامیاب بنائیں۔ دعا ہو چکی، لہذا مجلس کی برخاستگی کا اعلان ہوگا۔